8 فروری کو عام انتخابات ہو رہے ہیں اور امیدواروں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ نمایاں سیاسی شخصیات کا کیریئر دو پر لگا ہوا ہے، کیونکہ آج سیاسی جماعتوں میں وہ چیز نظر نہیں آتی کبھی عام انتخابات میں ہوتی تھی۔ آج سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ جو دوڑیں آج دیکھنے کو مل رہی ہیں ان میں شدت 8 فروری کو ہوگی۔ ہارنا کوئی چاہتا نہیں، ہارنے کا حوصلہ بھی کسی میں نہیں، اور ہارنے کے بعد لگ بھگ 5 سال تک اقتدار کے ایوانوں سے دور رہنے کا خطرہ کوئی مول لینے کو تیار نہیں۔ سب دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، ہر کسی سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں۔ ناراض ووٹر کو منانے کی کوششیں جاری ہیں۔ جس میں جتنی طاقت ہوگی اتنا ہی اس کی کامیابی کے امکانات بڑھیں گے۔ کون طاقت کا بہترین استعمال کرتا ہے، کون طاقت کا بر وقت استعمال کرتا ہے، کون کمزور سے طاقتور سب کو راضی کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اس کی مشکلات آسانی میں تبدیل ہونے کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے۔ یہ بات طے ہے کہ عام انتخابات کے نتائج جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر دھاندلی کا شور بلند ہوگا، الزامات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، اور ایسا ہونا کچھ نیا نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان میں ہر عام انتخابات کے بعد آئندہ انتخابات تک یہی شور سنائی دیتا ہے۔ بہت سے نمایاں سیاستدانوں کو مشکلات ہو سکتی ہے، جیسا کہ عمومی طور پر عام انتخابات کے نتائج سامنے آتے ہیں تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ برج الٹ گئے، تو اس مرتبہ بھی یہ سننے کو ضرور ملے گا۔ کون الٹتا ہے یا لٹکتا ہے اس کا فیصلہ ہونے میں کچھ زیادہ دن باقی نہیں ہے۔ NA-154 میں گزشتہ عام انتخابات میں عبدالرحمان کانجو سب سے زیادہ مضبوط امیدوار ہیں اور ان کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں۔ گزشتہ عام انتخابات میں بھی عبدالرحمان کانجو جیت گئے تھے۔ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ عبدالرحمان کانجو کامیاب ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوگا NA-154 میں مسلم لیگ نون ہی کامیاب ہوگی۔ یہاں ایک سیاستدان فرزانو بھی خاصے متحرک اور مقبول ہیں، لیکن عبدالرحمان کانجو کے مقابلے میں ان کی پوزیشن زیادہ اچھی دکھائی نہیں دیتی۔ NA-155 میں بڑا مقابلہ جہانگیر ترین اور صدیق بلوچ آمنے سامنے ہیں۔ اس حلقے پر سب کی نظریں ہیں۔ اس حلقے میں مسلم لیگ نون جہانگیر خان ترین کے مقابلے کوئی امیدوار نہیں لائے گی، لیکن مسلم لیگ نون کے مقامی سیاسی رہنما اس خیال سے متفق نہیں تھے۔ صدیق بلوچ کی سیاسی اہمیت کم نہیں ہے اور کسی بھی مخالف کے لیے بہت ہی مشکل سیاسی حریف ہیں۔ ان کا اپنا سیاسی پس منظر اور علاقے میں اپنی سیاسی اہمیت ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ لودھرا میں مسلم لیگ نون کی سیاسی قیادت نے میاں نواز شریف سے ملاقات کر کے یہ واضح کر دیا تھا اگر صدیق بلوچ کو NA-154 سے پارٹی ٹکٹ نہ دیا گیا تو یہاں کی قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 4 سیٹوں پر صدیق بلوچ آزاد حیثیت میں انتخابی میدان میں نظر آئے گا۔ لودھرا میں نون لیگ کی مقامی قیادت کے سخت موقف کے بعد میاں نواز شریف نے صدیق بلوچ، عبدالرحمان کانجو سمیت دیگر افراد کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے لودھرا میں مقامی قیادت کی حمایت کے ساتھ انتخابات میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ ان حالات میں قومی اسمبلی کے یہ دونوں حلقے بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ جہانگیر ترین کے لیے یہاں سے جتنا آسان نہیں ہے۔ اس وقت تک جو اطلاعات مل رہی ہیں ان کے مطابق صدیق بلوچ JKT کو حیران کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں۔ انتخابی مہم زور شور سے جاری ہے۔ مجموعی طور پر یہاں مسلم لیگ نون کی پوزیشن مضبوط ہے۔ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے؟ کون وقت، طاقت، تعلقات اور سرمایہ کا بہترین استعمال کرتا ہے اسے اہم وقت میں فائدہ ضرور ہو سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق اس سیاسی میدان کا ہے، بہت سے آزاد امیدوار پہلے سے طے کر چکے ہیں کہ کامیابی کے بعد کس سیاسی جماعت کا حصہ بنیں گے۔ تمام سیاسی جماعتیں بھی آزاد امیدواروں کا انتظار کریں گی، ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ آزاد امیدوار آزاد ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لینے والوں نے کہیں نہ کہیں قید ضرور ہونا ہے یا کسی سیاسی پنجرے میں بند ہونا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ آخر میں سلیم کوثر کا یہ کلام سنیں، وہی ہے جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں سینوں پر دھنک لمحوں کی خوشبو مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے
اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہو، ردائے گمراہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں آواز دیتا ہے وہ سنتا ہے۔ بہت ہی مہربان رحم کرتا ہے، وہی سچا ہے، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، سو اس کو یاد کرتے ہیں، اس کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ جی تو دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل پہ نیو ہو تو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔